نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمہ کہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، تو روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس جیسے کلمات کہے یا اس سے زیادہ کہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کلمات جو ہے اسی سے ملتے جلتے بتائے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ کلمات جو ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان کو بھر دیتے ہیں۔ یہ کلمے جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ صبح و شام جو ہے وہ ان کلموں کی بہت زیادہ جو ہے ان کو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہمارے جو نامہ اعمال ہیں ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے بھر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبح و شام جو ہے اگر ہم یہ کلمات جو ہیں وہ روٹین سے پڑھیں تو کیا ہوگا کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ بھر جائیں گے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے تھے جس پہ ہمیشگی نہیں کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی کوئی بھی عمل کرتے تھے تو پھر اسے روٹین بنا لیتے تھے، روزانہ کی بیس کے اوپر اسے کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، پھر فرمایا کہ میں نے کوئی صبح ایسی نہیں کی کہ جس میں 100 مرتبہ جو ہے استغفار یعنی استغفر اللہ، میں نے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، نہ کی ہو۔ یہ بھی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار جو ہے وہ مطلب لازم فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام جو ہے ہمیں استغفر اللہ جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں باقی معمولات زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کلمات کو اپنی روٹین کے بیچ میں جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم باقی کام جو ہے روٹین وائز کرتے ہیں تو ایسے ہی جو ان کلمات کو صبح اور شام کے اذکار کے بیچ میں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ تو اس میں کون سا کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے، بہت معمولی سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جیسے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمارا نامہ اعمال بھر جاتا ہے۔ تو استغفر اللہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سارا دن استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جو تھے عالم بیٹھے ہوئے تھے، کسی آنے والے نے آ کے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اولاد دے دے، تو آپ نے انہیں کہا کہ استغفر اللہ پڑھو۔ پھر ایک اور آنے والا آیا، اس نے کہا کہ بارش نہیں ہوتی، ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے، تو انہوں نے اسے بھی کہا کہ آپ استغفر اللہ پڑھیں۔ ایسے ہی ایک اور آدمی آیا جس نے کہا کہ میرے پاس رزق کی کمی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے رزق کی دولت سے جو ہے وہ نوازے، تو انہیں بھی استغفر اللہ پڑھنے کے لیے کہا۔ تو ایک جو دوسرے صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 3-4 بندے مختلف مسئلے لے کے آئے ہیں لیکن آپ نے سب کو ایک ہی بات بتائی ہے، تو ایک ہی مسئلہ بتایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اپنا استغفار کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو رزق اور روزی اور ہر طرح کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم شہرت، عزت، دولت، مال، اولاد ہر چیز چاہتے ہیں تو ہمیں بھی استغفر اللہ کو جو ہے اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، دن کے بیچ میں کام کرتے ہوئے، کہیں آتے جاتے ہر حالت کے بیچ میں ہے زیادہ سے زیادہ استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو کیا ہوگا کہ ہماری ہر خواہش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔